ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو اس دنیا پہ پہلے قتل کے بارے میں بتائیں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس 27 to 30 میں اس طرح کیا ہے۔ وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل کی کہانی یا قصہ سنا دو۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اذ قربا قربانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جانب انہوں نے جب قربانیاں دی تھی تو قربانی کیوں دی تھی؟ انہوں نے اس لیے دی تھی کیونکہ ان کا آپس میں پہلے سے ہی شادی کو لے کر جھگڑا چل رہا تھا، تو پھر وہ اس میٹر کو آدم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کو کہو کہ یہ دونوں صدقہ دیں۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، جب ان دونوں نے اللہ کی جانب قربانیاں دی تو ایک کی قبول ہوگی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی قبول ہوئی ہے اور کس کی نہیں ہوئی؟ اس وقت صدقہ دینے کے لیے کوئی لوگ نہیں ہوتے تھے، تو قربانی کی چیز پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی اور اچانک سے دھمک آتی تھی اور قبول ہوئی چیز غائب ہو جاتی تھی، اور جو قبول نہیں ہوتی تھی وہ ادھر ہی پڑی رہ جاتی تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی چیز قبول ہوئی ہے اور کون سی چیز قبول نہیں ہوئی ہے۔ جب قابل جو کہ ایک فارمر تھے اپنی تھوڑی خراب فصل لے کے آئے، اور حابل جو کہ ایک شیپرڈ تھے اپنی بیسٹ شیپ لے کے آئے، اور ان دونوں نے اپنی قربانی کی چیزیں پہاڑ پہ چھوڑ دی تھیں، اور پھر جب انہوں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو شیپ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حابل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابل کی قبول نہ ہوئی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، تب قابل نے حابل سے کہا، قَالَ إِنَّمَا يُتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، خدا پرہیزگاروں کی ہی قربانیاں قبول فرماتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، حابل نے قابل سے کہا کہ اگر تو مجھ پہ ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ پہ ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اور اگر تو اس مقام تک پہنچ بھی جائے تو میرے گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی اپنے سر لے لے اور جہنمی ہو جائے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، آخر کار اس کی نفس نے اس کو بھڑکا ہی دیا اور اس کمبخت نے اپنے بھائی کو مار ہی ڈالا اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ ڈیئر فرینڈز، اس آیت سے ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز قربان کرتے ہیں تو ہمیں اپنی سب سے پیاری چیز دینی چاہیے، نہ کہ کوئی فارمیلٹی کرنی چاہیے۔ جیسے کہ حابل نے اپنی بیسٹ شیپ دی اور قابل نے اپنی تھوڑی خراب فصل دی، تو اللہ تعالیٰ نے قابل کی قربانی قبول نہیں کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں نفس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نفس ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی حد تک پہنچا سکتی ہے اور کوئی بھی چیز کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ جیسے کہ قابل نے نفس کی پکڑ میں آ کے اپنے ہی بھائی کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو دل سے قربانی اور صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔